السلام عليك يا ابا عبد الله. خون کی فتح. حسین جب کہ چلے بعد دو پہر اہل حرم کا وداع. نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب تو. حضرت عباس علیہ السلام نے اطلاع پہنچائی کہ دشمن جنگ کے لیے آمادہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ ان کی طرف جاؤ اور جنگ کو کل تک کے لیے ٹال دو. آج رات انہیں واپس لوٹا دو تاکہ ہم پروردگار کے لیے نماز پڑھ سکیں اور اسے پکار سکیں اور استغفار کر سکیں. خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے، قرآن اور دعا پڑھنے اور استغفار کرنے سے بڑی محبت ہے. قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس یزیدی لشکر کی طرف جاتے ہیں اور دشمن سے مہلت لے کے آتے ہیں. شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے پاس اصحاب نے گفتگو فرمائی. خدا کی قسم کہ ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے اور اپنی جان کو آپ پر قربان کر دیں گے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم سب کل قتل کر دیے جاؤ گے. پھر اپنے اصحاب سے فرمایا سروں کو اوپر اٹھاؤ. سب نے سروں کو اٹھایا اور سب نے اپنے مقام و منزلت کا مشاہدہ کیا. امام سجاد فرماتے ہیں میں اس رات بیٹھا ہوا تھا. میری پھوپھی زینب میری تیمارداری فرما رہی تھی اور میرے والد تیروں کو ٹھیک کر رہے تھے. میرے بابا کچھ اشعار پڑھتے ہیں. ان اشعار سے مجھے پتہ چل گیا کہ اب بابا سے بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے. میں نے تو ضبط کر لیا لیکن میری پھوپھی زینب سے ان اشعار کو سن کے رہا نہ گیا. گریہ ازاری کرتے ہوئے میرے بابا کے پاس تشریف لے آئیں اور فرمانے لگیں ماں جائے دبے الفاظ میں اپنے مرنے کی خبر دے رہے ہو. بھیا آپ ہی تو ہماری آخری ڈھارس ہیں. کاش مجھے موت آ جاتی اور آپ کو بچھڑتا نہ دیکھتی. امام حسین علیہ السلام نے بہن کو دلاسا دیا اور صبر و ہمت کی تلقین دی. دین اسلام کی بقا، راہ خدا کی بقا اور خدا کے بندوں کے ذریعے اس راستے کا طے ہونا یہ حسین ابن علی اور حضرت زینب کے انجام دیے کارناموں کی بدولت ہے. یعنی وہ عظیم صبر، وہ استقامت، وہ ان مصیبتوں اور مشکلات کو برداشت کرنا اس بات کا سبب بنا ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دینی اقدار دنیا میں رائج اقدار ہیں. یہ تمام انسانی اقدار جو مختلف مکاتب فکر میں انسانی ضمیر اور انسانی فطرت سے مطابقت رکھتی ہیں یہ وہ اقدار ہیں جو دین سے لی گئی ہیں. دین نے ان کی تعلیم دی ہے. ہائے شبیر کے مرنے کی ہے اب تیاری. زخم پر زخم لگے ہیں تن شہ پر کاری. بھوک میں پیاس میں غش آتے ہیں سا باری. بیچ میں ابن علی گرد کھڑے ہیں ناری. اپنی بیمار